بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسٹر وائس چانسلر ڈاکٹر عبید اللہ فیض فلاحی صاحب اس سیشن کے چیئر، اور جامعہ ہمدرد کے سبھی ذمہ داران اور ہمارے اس کانفرنس میں شریک ہونے والے تمام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں نے اپنے موضوع کا تعارف کرایا کہ ایک نئے مدرسے کے تصور کے سلسلے میں غور و فکر کر رہا ہوں، اور میں اس کے غور و فکر کا نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم اکثر اس جملے کا استعمال کرتے ہیں کہ جو موجودہ دور ہے وہ عصر حاضر سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، اور جب ہم عصر حاضر کہتے ہیں تو اس سے مراد بہت ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عصر حاضر ایک انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کا جو معاشرہ ہے ہم اس کو کہتے ہیں، جہاں پر شہری آبادی اور شہری معاشرہ ترقی پایا ہے، اور ایک شہری اقتصاد یعنی ایک اربن اکانومی وہ ترقی پائی ہے۔ اسی طرح سے عصر حاضر کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر نیشن اسٹیٹس یا قومی وطن اور نیشنل آئیڈینٹیٹیز بننے کا دور شروع ہوا ہے، اور اس کی چوتھی اور پانچویں اہم بات یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کی اس میں بہت زیادہ آمد ہے، اور اس کے علاوہ یورپ کا فکری اور فلسفیانہ ایک دبدبہ قائم ہو گیا ہے۔ مدارس کے تعلیمی فلسفے میں جو تین بنیادی غلطیاں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلسفہ صرف اسلام کا جو معاشرتی فلسفہ ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس لیے اسلام کی تعبیر اور تشریح کے جو اولین مخاطب ہیں وہ صرف مسلمان ہیں۔ یہ بھی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ اسلام میں جو تعلیمات آ گئی ہیں وہ اگلے ہزاروں سالوں تک جو کہ تو قابل قبول رہیں گی، اور اس میں جو زمان، مکان، ایجادات اور اقتدار اور معاشرے کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس میں ان کو سمجھنے میں ان تبدیلیوں کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی ایک غلط فہمی میں آ گئی ہے کہ مدارس کی بنیادی ذمہ داری ہمارے معاشروں کے لیے ایک اسلامی رہنمائی کرنے والے افراد تیار کرنا ہے۔ ہمیں اس بنیاد پر ان غلطیوں کو درست کرتے ہوئے جب ہم ایک مدرسے کا تصور کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس مدرسے کے تصور میں، اس کے نصاب میں، اس کی تعلیم میں، اس کے سبھی چیزوں میں پہلے یہ اعتراف شامل کیا جائے کہ ہم ایک انڈسٹریل اکانومی یا انڈسٹریل صنعتی انقلاب کے بعد والے معاشرے کے لیے بات کر رہے ہیں، جہاں پر ٹیکنالوجی ہے، جہاں پر سائنٹیفک ریولوشن ہوا ہے، جہاں پر ایک نیا ورلڈ آرڈر ہے جو عثمانی سلطنت کے بعد قائم ہوا ہے، اور ایک اس معاشرے کے اندر، اس نئے عالمی اور ملکی معاشرے کے اندر مسلمان ایک برابر کے حصے ہیں، وہ غالب قوم بھی نہیں ہیں۔ اور اس میں ہمیں جو نوجوان اپنے تیار کرنے ہیں وہ اس میں ایسے حصہ لینے والے تیار کرنے ہیں جو اس موجودہ زمانے کی جو میتھڈولوجی ہے اس کو سمجھنے والے ہوں اور اس کی زبان میں گفتگو کرنے والے ہوں۔ اس اعتبار سے جو نئے مدرسے کا تصور ہم کرتے ہیں تو اس میں خاص طور سے ہم یہ غلطی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ مدرسے کے اوپر وہ جدیدیت مسلط کی جائے جو جدیدیت اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، بلکہ یہ جدیدیت یا یہ تبدیلی مدرسوں کے اندر سے آنی چاہیے۔ اور اس تبدیلی کا جو بنیادی عناصر ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور خاص طور سے میں کہوں گا کہ اس میں جو اسلام جو تعلیم کا معاملہ ہے، اور اس میں جو میتھڈ کا معاملہ ہے، جو اس میں ذریعہ تعلیم کا معاملہ ہے، اس پر بہت زیادہ غور و فکر ہونا چاہیے۔ اور مدارس کے طلبہ جب وہاں سے فارغ ہوں تو ان کو نہ تو نالج اور امپاورمنٹ کے سلسلے میں انسیکیورٹی ہو، نہ ان کو روزگار کے سلسلے میں انسیکیورٹی ہو، اور نہ ان کو اس سلسلے میں کوئی انسیکیورٹی ہو کہ وہ دنیا میں الگ تھلگ پڑ جائیں گے۔ ایسا سوچنے کے لیے ضروری ہے کہ مدارس کے تعلیمی فلسفے کو ٹھیک اسی طرح سے سوچے جیسا کہ اسلام کے آمد کے فوراً بعد اسلام نے تعلیم کے بارے میں سوچا تھا۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ مدارس کا جو 11ویں صدی کے بعد کا تصور ہے اور اسلام کے فوراً کے بعد کا جو تصور ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ 11ویں 12ویں صدی کے بعد اسلام کی تعلیم کا مقصد مفتیان تیار کرنا ہو گیا تھا، اور 7ویں 8ویں صدی کے بعد کے جو علماء پیدا ہوئے وہ زیادہ تر علم فلکیات سے لے کر کے بائیولوجی اور سائنس سبھی موضوعات پر اسلامی نقطہ نظر سے بات چیت کر رہے تھے۔ تو مدارس کے دو دور ہم نے، جو دور نبوت کے فوراً کے بعد کا جو تعلیمی دور ہے اور جو بغداد میں آنے کے بعد کا دور ہے، دونوں میں فرق ہو گیا ہے۔
ہم اس اعتبار سے کچھ چیزیں میں اسکپ کرتے ہوئے کہوں گا کہ مدارس کے تعلیم کے 4 بنیادی ستون ہیں. اس میں تصور تعلیم، طریقہ تعلیم، نظام تعلیم اور نصاب تعلیم ہے. صرف نظام تعلیم کے سلسلے میں ہی اگر ہم بات چیت کر لیں، مثال کے طور پر آپ پوچھیں کہ کیا آپ کے اساتذہ کو کتنی تنخواہیں ملتی ہیں، کیا آپ کے اساتذہ وہاں پر ترقی کرنے کے وہ مواقع حاصل ہیں جیسے یونیورسٹی میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر کو پروفیسر بننے کا موقع حاصل ہوتا ہے، اور جو وہاں پر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کیا وہ عصر حاضر کی پرنٹنگ کے جو تقاضے ہیں، پریزنٹیشن کے تقاضے، اس کے مطابق وہ شائع ہوئی ہیں کتابیں کہ نہیں ہوئی ہیں، اور کیا ان کے کلاس روم جو ہے وہ اسی طرح سے جدید ہیں، اس میں سبھی وسائل موجود ہیں کہ نہیں ہیں جیسا کہ ایک اچھے تعلیمی اداروں میں جس کی امید کی جاتی ہے. اور آخری بات جیسے اس میں کہ آپ کا جو تعلیمی سرٹیفکیٹ ہے کیا وہ آپ کے ریاست میں، آپ کے ملک میں اور بیرون ممالک میں وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے. یہ نظام تعلیم کا ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے نظام تعلیم میں ان بنیادی سوالوں پر غور کرنا چاہیے. اسی طرح سے نصاب تعلیم کے سلسلے میں بھی آپ بہت ساری گفتگو کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کے نصاب میں وہ چیزیں شامل ہیں جو موجودہ معاشرے کو سمجھنے کے لیے، انڈسٹریل سوسائٹی کو سمجھنے میں مددگار ہو، جو ٹیکنالوجی کو سمجھنے میں مددگار ہو، جو بنیادی قسم کے جو سائنس کے مضامین ہیں، بنیادی، بہت ماہر بنانے والے نہیں لیکن بنیادی سوالات ہم کو معلوم ہونے چاہیے، اس سے سمجھ لیں. تو پھر میں تو یہاں تک کہ میں اس بات کو کہتا ہوں کہ مدارس کے اگر 10,000 فارغین ہیں تو اس میں سے شاید 100 طلبہ ہی ایسے ہیں جو اچھی عربی زبان ہی بول سکتے ہیں. گویا کہ جو ہمارا میڈیم آف ایجوکیشن ہے ہم اس میں بھی ان کو ماہر بنانے میں زیادہ کامیاب نہیں ہیں. طریقہ تعلیم میں بھی ہم دیکھیں گے کہ طریقہ تعلیم آج 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ فرفر انگریزی بولتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حافظ قرآن 5 سال 7 سال حفظ قرآن کرنے کے بعد وہ عربی نہیں بول سکتا. اگر یہ فرق ہم 2 اسکولوں میں دیکھ رہے ہیں، 5 سال کا بچہ کانوینٹ میں انگلش بول رہا ہے اور ہمارا حافظ قرآن بچہ 5 سال تک حفظ قرآن کرنے کے باوجود بھی 10-15 سال کی عمر میں عربی نہیں بول سکتا یا سمجھ نہیں سکتا، تو یہ ہمارے طریقہ تعلیم پر ایک سوالیہ نشان ہے. اور تصور تعلیم کے سلسلے میں نے پہلے بھی بات چیت رکھی کہ جو موجودہ زمانے کے اہم اصطلاحات ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، اور خاص طور سے جو آپ کا معاشرہ ہے اس کو سمجھنے میں اور اس سے مکالمہ کرنے میں، اس سے بات چیت کرنے میں ہم اہل ہیں یا نہیں ہیں. اس اعتبار سے میں نے مدرسے کے پورے تعلیمی نظام کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں ایک وہ اسٹرکچر میں نے پرپوز کیا ہے کہ مدارس کو اپنا نظام تعلیم جدید تعلیم کے مطابق اسکول اور یونیورسٹی 2 حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے. ابتدائی اور ثانوی کا جو اول تہشم ہوتا ہے، اور پھر ہائر سیکنڈری کے جو 4 سال ہوتے ہیں، اور ڈپلومے اور سرٹیفکیٹ کے کورسز ہوتے ہیں، یہ اسکول کے لیول کے ہو گئے. جو مدارس فضیلت کراتے ہیں یا اس سے آگے کے کورسز کراتے ہیں، وہ ان کو یونیورسٹی کا کردار اختیار کرنا چاہیے، ان کو ڈگری کالج کا کردار اختیار کرنا چاہیے، اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جو ابتدائی یعنی اسکولنگ لیول کے جو مدرسے ہیں ان کے ہاں کیا کیا چیزیں شامل ہونا چاہیے، میں انہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے. خاص طور سے ساری چیزیں جو ہماری دینیات کی ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی، لیکن اس کا جو جیسے ایک اسکول لیول کے جو عالم دین کو ہم بہت زیادہ پریشرائز کرتے ہیں، اس کے بجائے ہم ان کے اس بوجھ کو تھوڑا ہلکا کریں اور کچھ کورسز کم کریں، اور اس کے بجائے اس میں کچھ ایسے کورسز بھی شامل کریں جو عصر حاضر کو سمجھنے میں مددگار ہو. مثلاً کم سے کم ایک سماجی کورس، معاشیات کا، سماجیات کا، یا ایک سائنس کا ایک لازمی کورس ہو جو پورے اسکول میں بچے کو ضرور پڑھایا جائے گا. اور عربی اور انگریزی زبان میں یکساں مہارت اس کو ہونی چاہیے. ایک مدرسے کا گریجویٹ 12th کرنے کے بعد اسے لازماً عربی اور انگریزی بالکل فرفر بولنے کی صلاحیت آنی چاہیے. اگر ہمارے طالب علم انگریزی اور عربی نہیں بول سکتے ہیں تو یہ تعلیمی نظام کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی. ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مدارس کے طلبہ کی ذہنی اور جذباتی صلاحیت بھی، جذباتی تربیت کا بھی ماحول نہیں ہے. مدارس میں تعلیم ہو رہی ہے لیکن تربیت غالباً وہاں پر غائب ہو رہی ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ عالمیت کے بعد فضیلت میں ہم دیکھیں تو اس میں کچھ اختصاص کی تعلیم ہمیں ڈپلومے میں شروع کرنے چاہیے تاکہ وہ روزگار کی طرف جا سکے، اور زیادہ تر ان کورسز پر توجہ دینا چاہیے جو کمپیوٹر بیسڈ ہوں تاکہ وہ نالج کے فیلڈ سے جڑے رہیں. اور خاص طور سے میں کہوں گا کہ یورپین زبانوں بھی سیکھنے پر توجہ ان کو دلانا چاہیے. یونیورسٹی کے لیول پر میں نے جیسا کہا کہ یونیورسٹی کے لیول کے کورسز آنا چاہیے، اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ آگے دے دوں گا. آخری چیز جس کو میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت ضروری ہے کہ ایک نیشنل مدرسہ بورڈ ہو جس میں مدارس کے جو 10+2 لیول کے جو مدرسے ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے. اور اس کا بنیادی کردار یہ ہوگا کہ جیسے ہم CBSE اور NIOS کا ہوتا ہے
वैसा ही एक किरदार होगा और ये मदारिस को अच्छे सर्टिफिकेट दिलाने पर की मदद करेगा। और ये भी पूरी तरह से गैर नॉन सेक्टेरियन होगा, यानी गैर फ़िरका वाराना होगा। इसमें मदारिस के तलबा के असातिज़ा की भी ट्रेनिंग होगी और जो टीचिंग करना चाहते हैं मदरसे में उनको भी नेट का जैसा एक सर्टिफिकेट भी वो दे सकते हैं। इसका बुनियादी किरदार ये होगा कि वो एमए और बीए के डिग्रीज को इक्विवेलेंट हासिल करने के लिए अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत करे, बैनुल अक़वामी इदारों से भी बातचीत करे, इमामों के लिए जो कोर्सेज होते हैं वो भी उसको शुरू करें, उसका सर्टिफिकेट करें। बल्कि मेरा तो ये भी कहना है कि कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी शख्स बगैर एक सर्टिफिकेट लिए इमाम बनने के लिए एलिजिबल ना हो। और इसी तरह से जो मदारिस की जो ग्रेडिंग है, मदारिस की जो रैंकिंग है, उसके सिलसिले में भी ये मददगार होगा। या तो ये मदरसा बोर्ड हुकूमत की तरफ से आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा, या फिर आप खुद अपने एतबार से तय करके आपस में एक बोर्ड बना लें। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से आपके ऊपर एक बोर्ड मुसल्लत किया जाए, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम पहले ही अपने तरफ से एक बोर्ड बना लें और आपस में अपने इख्तलाफात को दूर करके एक कुछ बुनियादी बातों पर इत्तफाक करके एक उसकी कारकर्दगी के सिलसिले में गौर व फिक्र करें। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की 10 मिनट के अंदर, और मुकम्मल मकाले में इंशाल्लाह तफसीलात होगी। आपके ज़रिए इस मौके का बेहद शुक्रिया।